بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب زمین آج جیسی نہیں تھی۔ انسانوں کے قد چھوٹے نہیں تھے بلکہ وہ پہاڑوں جیسے بلند اور طاقتور تھے۔ یہ لوگ عام انسانوں جیسے نہیں تھے، یہ تھے دیو ہیکل انسان۔ یہ لوگ عرب کے اس علاقے میں رہتے تھے جسے قرآن نے احقاف کہا ہے۔ ریت کے پہاڑ، شدید گرمی اور طاقتور قوم، یہی تھی قوم عاد۔ قوم عاد کو اللہ نے ایسی طاقت دی تھی جو اس وقت کسی اور قوم کے پاس نہیں تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے بڑے پتھر اٹھا لیتے تھے اور پہاڑ کاٹ کر گھر بنا لیتے تھے۔ انہوں نے ایسے شہر بسائے جن کے ستون آسمان کو چھوتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ارما ذات العماد، یعنی ستونوں والا عظیم شہر۔ وقت کے ساتھ طاقت نے غرور کو جنم دیا۔ قوم عاد کہنے لگی، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ وہ جملہ تھا جس نے ان کے انجام کی بنیاد رکھ دی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ طاقت کے نشے نے ان کے دل اندھے کر دیے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ قوم عاد نے حضرت ہود کی بات سن کر زور سے قہقہا لگایا، کہنے لگے، کیا تم ہمیں ڈرانے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، تم پر کسی جن کا سایہ ہے۔ یہی ہوتا ہے جب سچ غرور سے ٹکرا جائے۔ حضرت ہود نے کہا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، مگر کسی نے نہ سنا۔ اچانک آسمان بدل گیا، بادل آئے۔ قوم عاد خوش ہو گئی، کہنے لگے، یہ تو بارش لانے والے بادل ہیں، مگر وہ بارش نہیں بلکہ عذاب لائے تھے۔ وہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اتنی شدید کہ دیو ہیکل انسان ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ جو پہاڑوں کو توڑتے تھے آج خود تنکوں کی طرح بکھر گئے۔ اللہ نے حضرت ہود اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ عظیم شہر مٹ گئے، ستون ریت میں دفن ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔